بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب، ہر مذہب میں مختلف فرقے، پھر ان میں آپس میں بے شمار اختلافات، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں نہ کسی فرقے کا، نہ کسی مذہب کا، نہ ہی کسی گروہ کا کوئی اختلاف ہے، تمام اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو مانتے ہیں، وہ موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 20 اختلافات، اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ جس میں اختلاف کرنے والا یا جس کا انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ لیکن مؤمنین صرف موت کا یقین نہیں رکھتے، جس طرح مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے مرنا ایک اٹل حقیقت ہے، عقیدے کا حصہ ہے، ویسے ہی ایمان والوں کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی بھی ایک اٹل حقیقت ہے اور عقیدے کا حصہ ہے۔ بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ موت سے ڈرنے کے بجائے اس کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہر دم اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی کے پس منظر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ رب العزت سے ملنا ناپسند کرتا ہے، ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر ایک ایکسپائری ڈیٹ مقرر فرما دی، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے، ہم جا کر رینیو کرا لیتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے جو اس کی ختم ہونے کی مدت رکھی ہے، وہ رینیو نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ہم چاہیں یا نہ چاہیں موت آ کر رہے گی۔ ہم مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، سڑک پر ہوں، دفتر میں ہوں، مصروف ہوں یا فارغ ہوں، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت میں آئے گی۔ کوئی مصروفیت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی ہمارا کام اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی لیے ہمیں بجائے موت سے بھاگنے کے ہر دم اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، موت مؤمنین کے لیے تحفہ ہے، اللہ رب العزت کا گفٹ ہے، کیونکہ یہی موت ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے بندہ مومن اور جنت کے درمیان، یہی موت ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے بندہ مومن اور اللہ رب العزت سے ملاقات کے درمیان۔ سورہ عابسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اس میں ایک انعام اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ رب العزت کے اور انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت موت دیتے ہیں پھر قبر کو نصیب کرتے ہیں۔
تو مرنا تو ہے ہی، موت ایسی ہونی چاہیے جو قابل تعریف ہو، اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو، کیونکہ ہمیں شوق ہوگا اللہ رب العزت کو بھی شوق ہوگا۔ جب یہ جذبہ اور خواہش پیدا ہوگی، اسی جذبہ سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو جذبہ جہاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جس قدر شوق زیادہ ہوگا، جذبہ جہاد اس قدر زیادہ ہوگا، اور اسی جذبہ کے تحت پھر بندہ مومن راہ خدا میں اپنی جان تک قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ تو آج کی ہماری نشست کا عنوان بھی یہی ہے کہ شہادت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، شہید کی فضیلت کیا ہے، شہادت کا فلسفہ کیا ہے۔ شہادت شاہدہ، شین ہا دال، 3 الفاظ سے مل کر بنا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ شاہدہ 3 معنی رکھتا ہے، ایک اس کا معنی حاضر ہونا، ایک اس کا معنی مشاہدہ کرنا، ایک اس کا معنی گواہی دینا۔ اور عربی کے اندر جو نام ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس شہید کو شہید کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے شہید کے لیے جنت کی گواہی دے دی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے راستہ میں اپنی جان کو قربان کر کے آئے گا، اللہ رب العزت نے گواہی دے دی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک وجہ کہ شہید کی ارواح، شہداء کی ارواح ہر وقت جنت میں حاضر رہتی ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتی ہیں۔ نظر بن شمیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید شاہد کے معنی میں حاضر ہونے والا، چونکہ شہید کی ارواح بھی، روح بھی جنت میں حاضر رہتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا نام شہید رکھا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بدلے میں اللہ رب العزت کیا دیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو شہید اسی جنت کی گواہی دیتا ہے، اس وجہ سے اس شہید کا نام شہید رکھا گیا۔ شہادت کا معنی اصطلاحی مفہوم کہ مملکت اسلامیہ میں اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے، تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ شہادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے راستہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا شہید کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد، آج غیر مسلم قوتوں نے جہاد اور دہشت گردی کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن نے جا بجا جگہ جگہ پر جہاد اور دہشت گردی کو الگ کیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جہاد مقرر کیا اس کی وجہ سے فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جہاد کا مقصد ہی فتنے کو ختم کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم جہاد کرتے رہو، اللہ رب العزت کے راستہ میں قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا کے اندر ہر وقت ابتدائے اسلام سے فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟
مکی زندگی میں مسلمان کمزور حالت میں تھے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ اللہ رب العزت کی دھرتی پر اللہ رب العزت کا نظام قائم ہو جائے۔ ہر وقت یہ کوشش کرتے رہے۔ اور فتنہ قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی پیروی کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ بنے تو وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اسلام انسانیت کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے، اگر کوئی ان حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے یہ فتنہ ہے، تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ تو غور کریں کہ یہ جہاد فتنے کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ شہید کی موت قوم کے اندر اختلافات پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتی، بلکہ ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اسی وجہ سے حیات ہے۔ اور ایک شہید کا کیا مقام ہوتا ہے، شہادت کا کیا مقام ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے منعمین کی فہرست بیان فرمائی۔ سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء ہیں۔ انبیاء کی اطاعت کرو، انبیاء سب سے بڑے اللہ رب العزت کے انعام یافتہ۔ دوسرے نمبر پر انعام یافتہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا صدیقین، یہ دوسرے نمبر پر انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا مقام جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں، تیسرا نمبر جن کا رکھا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شہداء ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ امت کے اندر تیسرا نمبر ان کا ہے، پہلا انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، اور تیسرا شہداء کا۔ کس قدر بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی وہیں تک نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے سوائے شہید کے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے نامہ اعمال قیامت تک لکھے جاتے رہیں، نیک اعمال کا اجر و ثواب قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ ہر مرنے والے کی موت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے قریبی رشتہ دار اعزاء جب فوت ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، غم کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غم بھی ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن شہید کی موت بھی ایک اثر لاتی ہے، اور وہ اثر کیا ہوتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ لافانی ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ عام انسان سے لے کر بڑے سے بڑے ولی تک، قطب ابدال تک جب مرتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے اغسلوہ بماء وصدر وکفنوہ، کہ اس کو غسل دو پانی کے ساتھ، بیری ملے ہوئے پانی گرم کر کے اس کو غسل دے دو، اس کو کفن دے دو، کیونکہ اب یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کو پاک کر کے بھیجو، اس کو پاک کر کے بھیجو۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے راستہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنا حکم ہی بدل دیا ہے۔ کیا حکم رکھا کہ یہ شہید دنیاوی غسلوں کا، دنیاوی کفنوں کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہو چکا ہے۔ اس کے جسموں سے بہتا خون، اس کا گھائل چہرہ اور اس کے خون میں لت پت کپڑے اللہ رب العزت کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی حیت میں اس کو دفن کر دو۔ حیت بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ خون سے لت پت لاشا اس قدر پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی حالت میں اس کو میرے پاس بھیجو۔
عام لوگ زندہ ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن شہید ایسی زندگی ساتھ لے کر آتا ہے جو لافانی ہوتی ہے، جو نہ ختم ہونے والی دائمی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ رب العزت کے راستہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں، اے ایمان والو تمہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم شہیدوں کو مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہارے گمان میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ شہید مر گیا ہے۔ کہنے کی اجازت نہیں، سوچنے کی اجازت نہیں، سوچ پر، گمان پر پابندی اللہ رب العزت نے لگا دی کہ شہیدوں کو مردہ نہ سوچنا ہے نہ کہنا ہے۔ اب اس کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ماننا ضروری ہے۔ آمنا وصدقنا وسلمنا۔ ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کون سا حکم آئے، حکم آنے کے بعد اپنی عقلی پیچ داؤ نہیں لڑاتا، بلکہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو بجاور لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی عملی تفسیر ایک نمونے کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت بشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک بار سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ عنہ جو بدر میں شہید ہو چکے تھے ان کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بشر تم میرے پاس آنے والے ہو، اے بشر تم میرے پاس آنے والے ہو۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ اے بشر تمہیں اللہ رب العزت بہت جلد شہادت عطا فرمائیں گے۔ غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں، یہی وہ پہلے صحابی ہیں جو غزوہ احد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مقام شہادت سے سرفراز فرماتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے کفن دفن کا خود انتظام فرماتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، اور ان کے ایک بہنوئی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دونوں کو ایک قبر میں دفن فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کے 46 سال بعد ایک سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر کھل جاتی ہے۔ لوگ جب قبر پر جاتے ہیں یہ دونوں صحابی اسی حالت میں اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، دونوں شہید اسی حالت میں جس طرح دفن کیے گئے اسی حالت میں موجود۔ ان صحابی نے اپنے اس زخم والے نشان پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ ہٹایا جاتا ہے تو تازہ خون وہاں سے رسنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے یہ نمونہ دنیا کو دکھا دیا کہ یہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شہید کی تمنا کیا ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی جب مرتا ہے تو وہ موت کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تجھے گولی سے اڑانا ہے یا تجھے تلوار سے کاٹنا ہے۔ عام آدمی عام موت سے، بیماری والی موت سے، طبعی موت سے ڈرتا ہے، لیکن شہادت اس قدر مزے والی چیز ہے، اس قدر لذیذ چیز ہے کہ شہید کی حاجت اور چاہت اور تشنگی شہادت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے حضور جنت کی نعمتوں کے باوجود
اللہ رب العزت سے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے یہ دوبارہ شہادت والی نعمت عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جنتی کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے میں نے تجھے جنت عطا کی، تو نے اس کو کیسا پایا؟ میں نے جو تجھے اتنا عمدہ ٹھکانہ عطا کیا تھا اس کو کیسا پایا؟ تو وہ جنتی عرض کرے گا یا اللہ بہت عمدہ پایا۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے کوئی اور چیز بھی تم آرزو رکھتے ہو کسی اور چیز کی، کسی اور چیز کی بھی چاہت رکھتے ہو؟ تو وہ شہید عرض کرے گا یا اللہ آپ نے مجھے جنت میں تو بھیج دیا لیکن میری ایک آرزو ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے وہ کیا آرزو ہے؟ تو وہ جنتی کہے گا یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے آپ 10 بار دنیا میں بھیجیں، میں آپ کے راستے میں جہاد کروں، قتل کیا جاؤں، پھر یہاں پہنچوں، پھر آپ مجھے بھیجیں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر یہاں پہنچوں، اور یہ سلسلہ 10 مرتبہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو لذت مجھے شہادت کے وقت آپ نے عطا فرمائی تھی وہ آپ کی جنت میں بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کی اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ تصور کرنا بھی گناہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام زبان میں فرما دیتے ہم یقین کر لیتے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدی محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ میری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش یہ ہے لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راہ میں جہاد کروں، قتل کر دیا جاؤں، ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل، پھر میں غزوہ کروں، پھر میں جہاد کروں، پھر اللہ رب العزت کے راستہ میں لڑوں، اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ رب العزت کے راستہ میں جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خواہش بیان فرمائی۔ بے شمار فضائل، اس قدر فضائل کہ یہ ہماری نشست بہت اس کے لیے محدود ہے، سینکڑوں صفحات اس کے لیے محدود، کئی نشستیں محدود ہیں۔ ایک جھلک عرض کرتا ہوں، حضرت مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ رب العزت 6 انعامات سے نوازتے ہیں، 6 انعامات۔ پہلا انعام اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کب؟ جو ہی اس کے بدن سے خون کا پہلا قطرہ جاری ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی وقت اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شہید کو عطا ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ اسی دنیا کے اندر دکھا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ اس کو یہیں پر دکھا دیتے ہیں۔ تیسری اس شہید کی عظمت اور اس کو ملنے والا انعام کہ یہ شہید عذاب قبر سے اور حشر کی سختیوں اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا انعام جو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کو عزت و وقار کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کے ایک یاقوت کی قیمت دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے تمام سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شہید کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے، 70 لوگ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آخری انعام جو ان 6 میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کی سب سے خوبصورت حور کا نام حور عین ہے، سب سے خوبصورت جو حور ہے اس کا نام حور عین ہے۔ اللہ رب العزت اس شہید کے ساتھ 72 حور عین کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے۔ یہ شہید کو ملنے والی عظمتیں ہیں، اور ان تمام سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہداء کو اپنا بھائی قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر صحابہ کرام کی قبریں آتی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمارے بھائی نہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔
آگے چلتے ہیں تو شہداء کی قبریں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ شہید لوگ میرے بھائی ہیں. اور شہادت کی موت یہ بغیر کسی اذیت کے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. شہید کو کوئی اذیت نہیں ہوتی جب وہ مرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بغیر اذیت کے اس دنیا سے لے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتوں کے داستانیں پڑھیں، ان کی جنگی واقعات کو پڑھیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت جہاد کے دوران بھی وہ نماز کو نہ چھوڑا کرتے تھے، اور جب وہ نماز میں آتے تو ان کی عام نمازوں سے کہیں زیادہ خشوع و خضوع والی وہ نمازیں ہوا کرتی تھی جب ان کے سامنے نیزے برس رہے ہوتے تھے. تلواریں آ کے لگ رہی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، لیکن نماز میں فرق نہیں آ رہا. تو اللہ رب العزت نے اس شہادت والی موت کو، جو حقیقت میں موت نہیں بلکہ حیات ہے، زندگی ہے، اس کو بغیر کسی اذیت کے رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے. تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی جو اور کسی کو عطا نہیں کی گئی. تو اسی لیے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کی ہر وقت ہمارے اندر تیاری ہو، ہم ہر وقت تیاری کے اندر رہیں، کیونکہ موت نے ہم سے پوچھ کر نہیں آنا. موت نے جب آنا ہے آ جانا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی عظمت والی چیز یہی موت ہے. لیکن اگر تیاری نہ ہو تو پھر سب سے بڑی ذلت والی چیز بھی یہی موت ہے. تو اس کی ہر وقت تیاری کرتے رہیں. جتنی اس کی تیاری ہوگی اتنا جذبہ جہاد پیدا ہوگا، اتنی شہادت کی تمنا پیدا ہوگی. اور دوسرا، ان کی عظمت کا خاص طور پر خیال کریں، ان کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، جنہوں نے اس اسلام کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو ہم ان کی قدر کریں. انہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور پھر جنہوں نے ہمارے اس ملک کے حصول کے لیے، ہماری آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی بھی ہم قدر کریں اور مقصد کو پہچانیں کہ انہوں نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا، اپنی جانوں تک کے نذرانے کیوں پیش کر دیے تھے، کیوں یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس مقصد کو پہچانے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شوق شہادت اور شہداء اسلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.